السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تمام فرینڈز کو ایس ٹی کرابان کی جانب سے خوش آمدید۔ دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کا شمار دنیا کے طاقتور ترین ممالک میں ہوتا ہے، اور آج میں جس شخصیت کے بارے میں آپ کے ساتھ بات کروں گا، انہوں نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا کر ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا اور پاکستان کو دنیا کے طاقتور ترین ممالک کے صف میں لا کھڑا کیا۔ جی ہاں، ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی زندگی کے بارے میں آج میں بات کروں گا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان وہ پاکستانی سائنسدان ہیں جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا کر پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر دیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو محسن پاکستان کا لقب بھی دیا گیا ہے۔ پاکستانی سائنسدان اور پاکستانی ایٹم بم کے خالق، ہندوستان کے شہر بھوپال میں 27 اپریل 1936 یعنی کہ 1936 کو ایک اردو بولنے والے پشتون گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے بارے میں مزید تفصیل بتانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے وہ فرینڈز جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ میرے تمام نیکسٹ آنے والی ویڈیوز آپ تک ایزیلی پہنچ سکیں۔ بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان 15 برس یورپ میں رہنے کے دوران مغربی برلن کی ٹیکنیکل یونیورسٹی، ہالینڈ کی یونیورسٹی آف ڈیلفٹ اور بیلجیم کی یونیورسٹی آف لیون میں پڑھنے کے بعد 1976 میں واپس پاکستان لوٹ آئے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہالینڈ سے ماسٹرز آف سائنس جبکہ بیلجیم سے ڈاکٹریٹ آف انجینئرنگ کی اسناد حاصل کرنے کے بعد 31 مئی 1976 میں ذوالفقار علی بھٹو سے مل کر انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹریز میں پاکستانی ایٹمی پروگرام کے واسطے شمولیت اختیار کی۔ بعد ازاں اس ادارے کا نام صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق نے 1 مئی 1981 کو تبدیل کر کے ڈاکٹر اے کیو خان ریسرچ لیبارٹریز رکھ دیا۔ عبدالقدیر خان پر ہالینڈ کی حکومت نے غلطی سے اہم معلومات چرانے کے الزام میں مقدمہ دائر کیا، لیکن ہالینڈ، بیلجیم، برطانیہ اور اس کے علاوہ جرمنی کے پروفیسروں نے جب ان الزامات کو جانچا، دیکھا، جائزہ لیا تو انہوں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو بری کرنے کی سفارش کرتے ہوئے کہا کہ جن معلومات کو چرانے کی بنا پر مقدمہ داخل کیا گیا وہ عام کتابوں میں بھی درج ہیں اور موجود ہیں۔ اس کے بعد ہالینڈ کی عدالت عالیہ نے ان کو باعزت بری کر دیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان مہراج سائنسدان جنہوں نے 8 سال کے انتہائی قلیل عرصے میں انتھک محنت و لگن کے ساتھ ایٹمی پلانٹ نصب کر کے دنیا کے نامور نوبل انعام یافتہ سائنسدانوں کو برتائے حیرت میں ڈال دیا۔ مئی 1998 کو پاکستان نے بھارتی ایٹمی تجربوں کے مقابلے میں وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف سے تجرباتی ایٹمی دھماکے کرنے کی درخواست کی۔ بالآخر وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے چاغی کے مقام پر 6 کامیاب تجرباتی ایٹمی دھماکے کیے اور اس موقع پر عبدالقدیر خان کا پورے عالم کو پیغام دیا کہ ہم نے پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر بنا دیا ہے۔ یوں آپ پوری دنیا میں مقبول عام ہوئے۔ سعودی مفتی اعظم نے عبدالقدیر خان کو اسلامی دنیا کا ہیرو قرار دیا۔ مغربی دنیا نے پروپیگنڈا کے طور پر پاکستانی ایٹمی بم کو اسلامی بم کا نام دیا، جسے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے بخوشی قبول کر لیا۔ پرویز مشرف کے دور میں پاکستان پر لگنے والے ایٹمی مواد اور دوسرے ممالک کو فراہم کرنے کے الزام کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ملک کی خاطر سینے سے لگایا اور نظر بند رہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے بارے میں ہم بہت جلد نئی اپڈیٹس اور مزید تفصیل بھی آپ کے سامنے لے کے آئیں گے، اس لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ 1993 میں کراچی یونیورسٹی نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ڈاکٹر آف سائنس کی اعزازی سند سے نوازا۔ 14 اگست 1996 میں صدر پاکستان فاروق لغاری نے ان کو پاکستان کا سب سے بڑا سول اعزاز نشان امتیاز دیا، جبکہ 1989 میں خراج امتیاز کا تمغہ بھی ان کو عطا کیا گیا۔ اس کے علاوہ ان کے کارناموں میں انہوں نے 150 سے زائد سائنسی تحقیقاتی مضامین بھی لکھے۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، لیکن ویڈیو کا اختتام کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے چاہنے والے ہیں اور پاکستان سے محبت کرتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں پاکستان زندہ باد اور عبدالقدیر خان زندہ باد لازمی لکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔